السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر رب کائنات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہوں۔ گزشتہ مجلس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے سورہ حشر جن صورتوں پر گفتگو کی تھی وہ سورہ واقعہ اور سورہ حدید تھی۔ ان کا خلاصہ، ان کے اہم مضامین پر ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پورے 27ویں پارہ کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آج ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور جو ہیں سورہ مجادلہ، سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ، یہ 3 صورتیں ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم کل کے درس کی جو صورتیں تھیں ان پر سرسری سے نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کا مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ واقعہ جو ہے یہ قرآن مجید کی 56 نمبر صورت ہے اور قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور 96 آیات ہیں۔ اس میں انسان کو قیامت کے آلات سے آگاہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ زمین جو ہے کپ کپانے لگے گی، اس میں زلزلے آنے لگیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ قیامت کے روز لوگ پھر فرمایا کہ 3 زمروں میں تقسیم ہوں گے، ایک سابقین الاولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ۔ تو پھر ان کا یعنی اصحاب المشأمہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلائل، انسان کی تخلیق، پھر نباتات کا اگانا، آسمان کا پانی اتارنا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب خالق کی کارگری اور قدرت ہیں۔ یہ اس بات کا بڑے واضح انداز کے ساتھ جو ہے وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کی گئی اس سورہ مبارکہ میں۔ اور پھر یہ بڑی ایک خوبصورت بات بتائی گئی کہ ستاروں اور قرآن کی آپس میں کیا نسبت ہے۔ جس طرح ستارے جو ہیں وہ ساری کائنات کو روشن کرتے ہیں، لوگ صحرا میں اندھیرے میں ستاروں کی رہنمائی سے راستہ دیکھ کر آگے چلتے ہیں، اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ انسان کو دلالت اور گمراہی سے ہدایت کی طرف اور روشنی کی طرف لے کے آتی ہے۔ گویا قرآن جو ہے وہ انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت کی کتاب بنا کر اس کو بھیجا گیا۔ اور پھر آخر میں اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ ان 3 گروہوں کی جو ہے وہ جزا اور سزا کا بیان ہے۔ اگلی سورہ جو کل ہم نے پڑھی تھی سورہ الحدید تھی۔ سورہ الحدید قرآن کی سورہ نمبر 57 ہے۔ مدینہ میں ہجرت کے 8ویں یا 9ویں سال میں نازل ہوئی۔ اس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ جو انسان اسلام میں داخل ہو چکے ہیں وہ اچھی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو سمجھ لیں اور ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے، اور جو ابھی ایمان نہیں لائے، جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ تاکہ قدرت کاملہ کو دیکھ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس چیز کا جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، وہ خواہ وہ زمین یا آسمان میں جو بھی چیز ہو، جو چیزیں بول نہیں سکتی وہ اپنی حالت بتا کر اس کا اظہار کر رہی ہیں، جو بول سکتی ہیں وہ اپنی حالت بتا کر بھی اور زبان کے ذریعے بھی اس کی اظہار کر رہی ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، قدرت کاملہ صرف رب کی ذات ہے، وہ زبردست قوت والا ہے، فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین اور آسمان میں اسی کی حکومت ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے۔
इसी ने सारी कायनात को पैदा किया। फिर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया और अपना माल जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया गया और बताया गया कि ये आनी जानी चीज़ है। ये पहले लोगों के पास जैसे था वो छोड़ के चले गए, तुम्हारे पास आया तुम भी छोड़ के चले जाओगे, कोई और इसका मालिक बन जाएगा। हकीकी मालिक इस माल का जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला है, इसलिए इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिर बताया गया कि मुनकरीन का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। इसमें फिर इंसानों को तरीके ज़िंदगी बताया गया और ये बताया गया कि वो अपने अक़ीदे को, अपने ख़यालात को दुरुस्त करके फिर एक नक्शा सामने रखें उसका, और उस नक्शे पे फिर अपनी ज़िंदगी को जो है उस्तवार करें, यानी अमली ज़िंदगी की तामीर उस नक्शे पर करें जो कुरान और सुन्नत के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। और फिर बताया गया इस सूरह मुबारक में कि ज़मीन और आसमान का मालिक व खालिक और माबूद अल्लाह है, और हमारी आँखों में अल्लाह सुब्हानहू तआला को इस दुनिया में देखने की ताकत नहीं है, वो हर ऐब और नक्श से पाक है। वो एक दिन इंसानों के दरमियान जो है वो फ़ैसला फरमा देगा, अच्छे अमाल वाले को जज़ा मिलेगी और बुरे अमाल वालों को सज़ा मिलेगी। फिर इस सूरह मुबारक में 3 बुनियादी जो मज़ामीन हैं, कायनात का मालिक खालिक यानी अल्लाह है, और हर चीज़ जो है इसी की हम्द व तस्बीह बयान करती है। इंसान, हैवान, शजर, जिन, फरिश्ते, जमादात, नबातात सब के सब ज़बान हाल और काल से कह रहे हैं कि और इसकी किब्रियाई का वो इकरार करते हैं। दूसरा मजमून यह है कि इंसानों के सामने सारी दुनिया की हकीकत खोल कर बयान कर दी गई कि इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, ये आर्जी है, ये आने जाने वाली चीज़ है, ये शराब की तरह है, ये लाभ व लाभ है, ये तमाशा है, ये खेल है। इसलिए इस दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और इस धोखे में पड़ के इंसान आखिरत को न भूल जाए, आखिरत की तैयारी करे। असल मकसद इस दुनिया में भेजने का यह है कि इंसान जो है वो आखिरत की तैयारी करे। फिर आप यहाँ देखें कि इस सूरह मुबारक में जो यानी बताया गया कि अल्लाह से डरना, रसूलों पर ईमान लाना, उन लोगों को फिर यह बशारत दी गई कि उनको दोहरा अजर मिलेगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको एक ऐसा नूर अता फरमाएंगे जिस नूर की रोशनी में वो चलेंगे, और इस नूर से मुनाफिकीन और कुफार जो है वो महरूम होंगे। इस तरह यहाँ ये पिछली 2 सूरतें जो थीं, मुख्तसर सा खुलासा हमने दोबारा इसको रिवाइव कर लिया ताकि ये अगली सूरतें समझने में हमें आसानी हो जाए और इनका जो मफहूम है वो भी अच्छी तरह हमारे ज़हन नशीन हो जाए। अब आज की जो सूरह मुबारक जहाँ से हमारा दर्स शुरू होगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातुहुम इन्ना उम्महातुहुम अल्लाहि वलदनाहुम व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ूवुन गफ़ूर। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमासा ज़ालिकुम तुअज़ून बिही वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिअैन मिन क़ब्ल अन यतमासा फ़मन लम यस्तति फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना ज़ालिका लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तिल्का हुदूदुल्लाह वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनातिन वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो मैंने आयात आपके सामने तलावत की हैं, ये सूरह मुजादला की पारा नंबर 28 से जो शुरू होती है उसकी इब्तदा में ये सूरह मुबारक है, उसकी पहली 5 आयात मैंने आपके सामने तलावत की हैं। तो ये जो सूरह मुबारक है, सूरह मुजादला, ये तरतीब के लिहाज से कुरान हकीम की सूरह नंबर 58 है, और ये मदीना के 4थे या 5वें साल में नाज़िल हुई हिजरी में। इसके 3 रुकू हैं और 22 आयात हैं। अब देखें कि इस सूरह मुबारक के शुरू में जो बयान किया गया वो मसला ज़िहार बयान किया गया। अरबों के यहाँ ये आदत थी कि वो ये कहते थे कि अंती अलैया का ज़ाहर उम्मी, यानी तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो या मेरे माँ की जिस्म की तरह हो। तो गोया वो इस तरह औरत को अपने ऊपर हराम कर लेते थे और इस तरह औरत को तलाक वाक़या हो जाती थी। तो इसी तरह का वाक़या एक जो है वो मुसलमानों के दौर में भी हुआ। तो वो जो वाक़या रुनमा हुआ तो उस पर जो हैं खौला बिन्त सालिब जो थी, उनके जो खामन थे
انہوں نے بھی اسی طرح زہار کیا اور انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ انتی علیہ کدار امی. تو اس پر وہ یعنی روتی ہوئی آئیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میرا کیا معاملہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تو میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی ہے، ابھی تو وہی حکم ہوگا جو پہلے ہوتا تھا. تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہا کہ میرا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، میرے بچے، میرا گھر تباہ ہو جائے گا. تو پھر جب انہوں نے دعا کی تو وہی نازل ہوئی اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں. تو اب مسلمانوں کو ایک راستہ دے دیا گیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے کلمات کہنے نہیں چاہیے، یہ مرغوب کلمات نہیں ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی حرام ہو جائے گی اس وقت تک جب وہ کفارہ نہیں ادا کرے گا. جب تک تو کفارہ یہاں اس کے سٹیجز بتائے گئے کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ یعنی غلام کو آزاد کرے، اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 60 روزے رکھے. تو یعنی ان چیزوں کا یہاں بتایا گیا. تو اگر 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے. تو یہ بنیادی جو آیات ہیں ان کا جو سبب نزول تھا وہ یہ تھا. تو اب یہاں دیکھیں کہ اس کے شروع میں جو ہے زہار کا فیصلہ سنایا گیا. اسلام سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ عربوں میں یہ جاری تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ انتی علیہ کدار امی تو وہ ساری عمر کے لیے اس پر حرام ہو جاتی. اس طرح گو ماں نہ کہے مگر کہے کہ میرے ماں کے جسم کے کسی حصہ کی طرح ہو تو اس کے لیے اس کا دیکھنا منع ہو جاتا. جس حصے کا یعنی دیکھنا منع ہو ماں کے جسم کا حصہ، تو اپنی بیوی کو اس سے تشبیہ دی. تو اس کا بھی یہی حکم تھا. اسلام میں بھی ایک شخص جو تھے جن کا نام تھا اوس بن صامت، اور انہوں نے اپنی بیوی جو خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یعنی یہ کہہ بیٹھا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یعنی انتی علیہ کدار امی، تو میری ماں کی طرح ہے. تو وہ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہا. تو آپ روتی پیٹتی ہوئی آئیں اور عرض کیا کہ آقا اب میرے لیے کیا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس بابت ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی، وحی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. بظاہر تو اس کا اثر وہی ہونا چاہیے جو پہلے ہوتا تھا. اس پر یہ جو حضرت خولہ بنت صاحب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جگنے لگیں کہ یوں تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا، میری اولاد کہاں جائے گی، اگر میری اولاد میرے خاوند کے پاس رہے گی تو وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکے گا، اگر میرے پاس رہے گی تو میں ان کو کچھ کھلا پلا نہیں سکوں گی، تو میرا کیا معاملہ بنے گا، اور میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی، انہوں نے دعا کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فوراً ہے ان کی دعا قبول کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ اور اس کا یہ فیصلہ فرما دیا. یہاں چونکہ وہ لڑ جگر رہی تھیں تو کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں میں فریاد لے کر پہنچوں. تو اب اس صورت میں ایسی عورتوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ فرما دیا گیا. اس صورت کی شروع کی آیتوں میں اس بارے میں نازل ہوئی. ارشاد ہے کہ ماں کہنے سے یا اس کے ساتھ تشبیہ دینے سے یعنی بیوی کو یعنی فوراً طلاق سری نہیں ہو جاتی، لیکن وہ اس سے صحبت نہیں کر سکتا جب تک وہ اس فضول بکواس کا کفارہ ادا نہ کر دے. اب دیکھیں کہ ہم نے سورہ احزاب میں بھی پڑھا تھا کہ کوئی انسان اگر ماں کو یہ کہہ دے کہ بیوی کو کہ انتی علیہ کدار امی، یا بیٹے کو کہہ دے کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو وہ حقیقی بیٹا یا وہ اس کی کہنے سے لفظ سے اس کی ماں نہیں بن جاتی. ماں وہی ہوتی ہے جو انسان کو جنتی ہے، اور اسی طرح بیٹا بھی وہی ہوتا ہے جس کو باپ اور ماں جنتے ہیں. حقیقی بیٹا وہ انہی کا ہوتا ہے. متبنہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ یعنی اس کی ہم نے بڑی تفصیل سے وہاں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے وہاں عرض کیا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی بیوی سے بعد میں شادی کی تاکہ اس رسم کا کل کم ہو جائے. تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر فرمایا کہ اب مسلمانوں کو اس کی حکم کی پابندی کرنی چاہیے. اس کے اگر خلاف کریں گے تو پھر آخرت میں انہیں سخت عذاب ہوگا. اللہ کو ہر ایک کے کاموں کا علم ہے اور ہر وقت ہر جگہ ہر آدمی کے ساتھ ہیں. قیامت کے دن ہر ایک کے اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے اور اس کے مطابق ان کو جزا یا سزا ملے گی.
آگے پھر منافقوں کو ان کی ناشائستہ حرکات سے روکا گیا اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ تم خفیہ بات چیت جو ہے فقط نیک کاموں کے لیے کیا کرو، گناہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے منصوبے گڑنے کے لیے خفیہ مشورے ہرگز مت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا احترام کرو، وہاں فضول باتیں منانے مت بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ ظاہر میں مسلمان ہیں اور باطن میں اسلام کے دشمن ہیں، ان کے لیے آخرت میں سخت جو ہے عذاب تیار ہے، اور دنیا میں بھی اللہ سے مقابلہ کر کے کوئی شخص جیت نہیں سکتا۔ اس بات کا یہاں بیان کیا گیا، اور پھر ایمان والوں کی شان بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے کنبہ، قبیلہ اور دولت، یہاں تک کہ جان کی بھی پرواہ نہیں گردانتے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ گویا سورہ مجادلہ جو ہے اس میں جاہلیت کی ایک رسم، اس میں اور سورہ احزاب میں صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ زبان کے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلتی، ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، اور کسی کو زبان سے بیٹا کہہ دینے سے وہ کہنے والے کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اصلی رشتے زبانی باتوں سے نہیں بدلتے۔ ہاں، بعض صورتوں میں فضول باتوں کا پھر انسان کو جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اس کا فائن دینا پڑتا ہے۔ اس صورت میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جو قانون اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان سے باہر مت جاؤ، اور اپنی دنیا کی جو زندگی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق اس کی حد میں رہ کر بسر کرو۔ پچھلے لوگوں کے حالات دیکھو کہ وہ اللہ کے قانون کو توڑ کر آخر کس طرح تباہ و برباد ہوئے، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تم بھی تباہ و برباد ہو کر رہو گے۔ دنیا میں اس خیال کو دل میں بٹھا کر زندگی بسر کرو کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، خواہ تم اکیلے ہو یا بہت سے، اللہ ہر وقت ہر جگہ تمہارے پاس موجود ہے، اور جو کچھ تم باتیں کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو تو ایسی باتیں مت کرو جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوں۔ جو لوگ اسلام کو محض ایک ہنسی اور کھیل تماشا سمجھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کو بتایا گیا کہ ہوش کی دعا کرو، فضول باتیں کر کے کیوں اپنی آخرت اور دنیا کو برباد کر رہے ہو۔ جیسے ہم نے سورہ حجرات میں وہاں پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو جو ہے پست رکھو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں، تمہارے روزے، تمہاری عبادت، تمہارے صدقہ و خیرات، تمہارے حج، سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ اور اس سے پہلی سورہ حجرات کی آیت میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ مجلس کے آداب سکھائے گئے، جیسے وہاں سورہ حجرات میں بھی آداب سکھائے گئے ہیں۔ کہا گیا کہ جب کوئی شخص مثلا مجلس میں آتا ہے، آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اس کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ میرے لیے جگہ بنائیں، مجھے ریوارڈ دیں اور سارے اٹھ جائیں، میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میرا استقبال کریں، بلکہ جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہ وہاں مل جائے اور بیٹھ جائے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر تھوڑی تھوڑی وہ جگہ بنا سکتے ہیں، اپنی جگہ سے کھسک جائیں تاکہ اس کے لیے جگہ بن جائے، لیکن اس کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اب میرا لوگ استقبال کریں اور بڑے میرا اس طرح کا، جس طرح کا میرا احترام کرنا چاہیے تھا اس طرح میرا احترام نہیں ہوا۔ اور خاص کر یعنی آج دیکھیں کہ ہمارے علماء جب سٹیج بنے ہوتے ہیں تو اگر کسی کو سٹیج پر نہیں جگہ ملتی تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر کوئی اچھا کھانا نہیں ان کو دیا جاتا تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اچھی گاڑی نہیں ہوتی تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دین کے راستے میں یہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ ان چیزوں میں یعنی اگر کوئی مجلس میں آتا ہے تو اس کے لیے تفسو کریں، مجالس میں یعنی جگہ بنائیں، لیکن اس بندے کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اب وہ پھلانگتا ہوا آگے چلا جائے، مجلس کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھے۔ اور یہاں یہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ساری مجالس کے ساتھ یہ چیز مخصوص ہے۔ یعنی کوئی بھی دینی کام کے لیے جو بھی مجلس ہو، کوئی درس ہو، کوئی درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، ذکر کی مجلس ہو، اولیاء اور صالحین کی مجلس ہو، ان سب میں یعنی بیٹھنے کا یہ آداب ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک شخص پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ اٹھو بھائی میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، تم پیچھے چلے جاؤ،
یا کوئی آدمی مالدار آتا ہے تو وہی یہ توقع کرتا ہے کہ اب یہ غریب آدمی آ گیا تو دوسرے لوگ اسے کہتے ہیں تو پیچھے سے چلے جاؤ، یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ یہاں کھڑے ہوں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. جو آگے بیٹھا ہوا ہے اس کا زیادہ حق ہے. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کا اکرام کرتا ہے، کسی کو جگہ دیتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس بارے میں یعنی یہ نہیں انسان کو فرعون نہیں بننا چاہیے اور نمرود اور حامان اور قارون کی طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے اور تکبر کے بس میں بڑا فن خان ہوں اور بڑا عقل خان ہوں اور میرے لیے میرا استقبال بھی ہونا چاہیے، میری جگہ بھی بننی چاہیے. تو تواضع جو ہے نا، تواضع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ. تواضع کے ذریعے علماء بھی جو ہیں تواضع کے ذریعے جتنی تواضع کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ مقام دے گا. جتنی اللہ کے دین کے لیے ہمبلنس ہمارے اندر اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے درجات بڑھاتا ہے. اسی لیے صوفیاء کرام یہ اکثر مثال پیش کرتے ہیں کہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں ہمیشہ نیچے جھکی ہوتی ہیں، جس کے ساتھ پھل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اوپر کھڑی ہوتی ہیں اس کی ٹہنیاں. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. تکبر اور غرور اور ان چیزوں سے جو ہے ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ اجتناب برتنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان یعنی وہ تکبر اور ان چیزوں کا جو ہے وہ اظہار کرے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزوں سے اپنے مزاج کو بگاڑ لینا. کسی نے گلے میں ہار نہیں ڈالا تو اس سے ناراض ہو گیا، کھانا اچھا نہیں تھا اس سے ناراض ہو گئے، اسٹیج پہ جگہ کرسی اچھی نہیں ملی ناراض ہو گئے. تو یہ ہمیں اپنے مزاج بدلے ہوں گے اور ہمیں مزاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا، تب ہمیں کامیابی ہوگی دین کی دعوت میں. آج تو یعنی دین جو ہے وہ بڑا غریب ہے ہمارے امت مسلمہ کے درمیان. یعنی ہر وہ چیز ہم اپنے مفادات کے لیے اس کو دین بنا لیتے ہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دور دور کا. اب یہ ساری جو خاص کر ہمارے ایشیا میں رسم و رواج بنے ہوئے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، جن کی کوئی یعنی ایسی کوئی نہیں ہے کہ وہ فرض یا واجب کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو کوئی یعنی آسمان ٹوٹ پڑے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کا احترام کرنا ہے تو وہ خود انسان کرے، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو زبردستی ان پہ فورس کریں. صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خود پھر ان کے دلوں میں ایسا احترام تھا کہ وہ پھر پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ سے نہ ہلیں، لوگ آ کے ہمارے استقبال بھی کریں، ہمارے جوتے بھی اٹھائیں، ہمارے ہاتھ بھی چومیں، اور یعنی تربیت اور تزکیہ اور یہ جو اس کی طرف ہم نہیں جاتے. اصل جو صوفیاء کرام کا مشن تھا وہ یہی تھا. ان کے زاویوں سے علم کی دولت بھی ملتی تھی، وہاں سے تزکیہ بھی ملتا تھا، وہاں دلوں کی صفائی ہوتی تھی، وہاں اللہ کی قربت نصیب ہوتی تھی، وہاں ذکر اذکار ہوتا تھا. ہر چیز جو بھی کوئی ایک یعنی متلاشی حق کا تلاش کرتا تھا اسے وہاں سے ملتی تھی. اور آج جو ہے، آج جو مرید زیادہ امیر ہے اس کی موجیں ہیں، چاہے وہ تقوی ہے اس کے پاس یا نہیں ہے، بس مال ہونا چاہیے تو وہ پیر صاحب کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. چاہے وہ شراب کا بزنس کر رہا ہے تو وہ پیر صاحب کو اس کو سٹیج پہ بٹھاتے ہیں، الا من رحم ربی. تو اس بارے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، چونکہ ہمیں ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. پیر بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہ بھی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر انسان محتاج ہے. تو جب پیروں کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی ذرا اللہ سے مانگتے ہیں. تو اس لیے یعنی ہمارا تصوف وہی ہے جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق جن کی زندگی ہے. اگر آپ نے اپنا مرشد تلاش کرنا ہے، اپنا دینی رہنما تلاش کرنا ہے، تو اس کی سب سے پہلے جو چیز دیکھیں وہ طریقت اور شریعت دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ہمارے جد امجد قطب کشمیر حافظ عبداللہ لدھوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب طریقت اور شریعت دونوں نہ ہوں، اگر کوئی آدمی شریعت کے بغیر طریقت یعنی فقیری کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا انسان ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں ہمیں جو ہے اپنی روش بدلنی ہوگی تاکہ ہم دین کی جو ہے بدنامی کا باعث نہ بنیں.
پھر آپ دیکھیں کہ یعنی یہاں آدمیوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک عباد الرحمن ہیں، ایک عباد الشیطان ہیں۔ یہ جب شیطان نے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو زمین پر فتنہ اور فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھائے چیزوں کے، فرشتوں سے کہا نام بتاؤ، انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر فرشتوں کو جو ہے وہ سارے نام سکھائے گئے۔ آدم علیہ السلام نے جب یعنی آدم علیہ السلام سے کو نام سکھائے اور آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا اب آپ نام بتائیں، تو آدم علیہ السلام نے نام بتایا تو قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال لم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، یعنی میں جانتا ہوں جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے اور جس چیز کا تم اظہار کر رہے ہو میں یہ نہیں کہتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب یہاں ابلیس نے انکار کیا تھا تو یہاں سے پھر دو گروہ ہو گئے، ایک رحمان کا گروہ ہے، ایک شیطان کا گروہ ہے۔ رحمان کے گروہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور شیطان کے فالوور جو ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھاگنے والے لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ شیطان کے راستے پر ہیں۔ تو یہاں یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ عارضی جاو جلال کے روب میں آ کر یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ایک آدمی امیر ہے تو مثلا ایک آدمی نمازی ہے، سارا کچھ ہے، کسی کوئی شادی کا فنکشن ہے یا کوئی پارٹی ہے، کوئی جلسہ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو وہاں لوگ یعنی نماز پڑھنے کے لیے ان کے سامنے نہیں اٹھتے، شرم آتی ہے کہ یہ بندہ اب کیا کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جو مرضی آپ کو باپ بھی ہو، تو ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام دیکھیں انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی مال و دولت، ہر چیز کو ترک کر دیا دین کے لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایک طرف جب اللہ کی یعنی نافرمانی ہو رہی ہے اور دوسری طرف مخلوق کی اطاعت ہو تو وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں کی جاتی، مخلوق کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ یعنی اس چیز سے منع کیا گیا کہ ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے منکرین ہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کی پابندی کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہمیں بتا دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ پھر یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں خولہ بنت ثعلب کی شور اوس بن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے شور کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فریاد کو لے کر پیش ہوئی اور بار بار اس کو پیش کیا۔ اب ہر بار یہی فرماتے رہے کہ اپنے شور کے لیے آپ حرام ہو گئیں۔ آخر اس عورت نے اپنا ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھا دیا تو رب نے فوراً لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یا پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، یا پھر اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلائے۔ پھر سورہ مجادلہ جو ہے یہ مدنی ہے، اس میں جو ہے 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں عام طور پر مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان ہے اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک زہار کا بیان ہے۔ سورت کے دوسرے جو اہم مضامین ہیں، یہ سورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی اگر 2 یا 2 سے زیادہ شخص ہوں تو دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے شخص کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید میرے متعلق یہ کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں جس یعنی سرگوشی سے منع کیا گیا وہ یہود کی یہ عادت تھی کہ وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پوسی کرتے رہتے تھے، مختلف چالیں چلنے کے لیے، مختلف پلان بنانے کے لیے،
یوں نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتے تو منہ بگاڑ کر کہتے السلام علیکم کے بجائے کہتے السلام علیکم، نعوذ باللہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر موت ہو۔ تو یعنی ان کبھی آیات میں ان کبھی حرکات کی مذمت کی گئی اور ان سے ہمیں جو ہے منع کیا گیا ہے۔ البتہ ایسی سرگوشیاں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے لیے ہوں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اجتماعی آداب میں مجلس کا یعنی ادب یہ بیان کیا گیا کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے ساتھ نہیں، جیسے میں نے بیان کیا شروع میں، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے جو دین کے کسی بھی شعبہ کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان کے لیے وسعت پیدا کرے۔ یہ صورت ان منافقوں کا تذکرہ بھی کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی اٹھاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعویٰ کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان کہا، یعنی شیطانوں کی جماعت قرار دیا، جو کسی صورت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بھائی، قبیلے والے ہوں کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے باپ کو، اپنے قبیلے اور خاندان کو، اپنے وطن کو، ہر چیز کو قربان کر دیا اللہ کی توحید کے لیے۔ پھر یہاں فرمایا گیا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے قیامت تک ان مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح منافقین کی مذمت بھی یہ سورہ مبارکہ کرتی ہے جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں یہود اور منافقین کا انجام جو ہوگا کہ یہ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے جو ہے وہ ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ بتایا گیا کہ یہود و نصارت کی طرح نہ ہو جانا، جن نے حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلا دیا، جن کے پاداش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خود ان کی ذات کے حقوق بھی بلا دیے، اور آخر وہ بھول کر یعنی آخرت کو بھول کر وہ پھر حیوانوں کی طرح جو ہے نفسانی اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے میں لگے رہے۔ پھر یہاں علاوہ ازیں اہل ایمان کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑوں کو عقل اور شعور عطا کر دیتے اور پھر ان پر قرآن نازل کرتے، وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، جیسے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ البقرہ میں کہ دلوں کی بعض ایسی قسمیں ہوتی ہیں کہ بعض دل پتھر سے بھی سخت ہیں، بعض دل ایسے ہیں جن سے پانی نکل پڑتا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے دریا نکلتے ہیں، اور بعض دل ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر پہاڑوں پر قرآن اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے خوف سے، لیکن افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھنا سیکھیں، اس پر عمل کرنا سیکھیں اور دوسرے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں یعنی یہ بتایا گیا اس کے اختتام میں اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الحسنى سبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یعنی جنتی چیزیں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں بیوی کو ماں کہہ دینے کی سزا، سرگوشی کے بارے میں احکام اور آداب جو ہیں وہ بتائے گئے، اور پھر آداب مجلس جو بیان کیے گئے، اور منافقین کو عذاب اور مومنین کو جو ہے
دنیا و آخرت میں کامیابی کا یقین دلایا گیا۔ تو یہاں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس طرح ختم ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں سورہ مجادلہ کے، وہ زہار کے احکام ہیں سورہ مبارکہ میں، پھر یعنی کفارے کا بیان ہے، پھر سرگوشی کے بارے میں احکام ہے، منکروں کا انجام ہے، اسی طرح کفار و منافقین کا انجام ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے اس چیز کا تذکرہ ہے، منافقین کی بری حرکات کی مذمت کی گئی، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کریں، پھر مجلس کے آداب بتائے گئے اس سورہ مبارکہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا مومنین کو، مال و اولاد جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے، منافقین کے جھوٹے ہونے کا اور ان کو حزب شیطان قرار دیا گیا، ایمانداروں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فضل اور کرم اس کا تذکرہ کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ سورہ حشر جو ہے وہ اس کا آغاز ان آیات کریمہ سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، صدق اللہ العظیم۔ یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ حشر کی۔ سورہ حشر جو ہے وہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ نمبر 59 ہے۔ اس سورت میں جو ہے وہ جو بنی نذیر کے بارے میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے بلایا تھا اور قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر چڑھائی کی اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ ہوا، بات کا یہاں اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا بنی نذیر، جو مشرق کی طرف چند میل کے فاصلے پر اپنے مضبوط قلعوں میں رہتا تھا مدینے میں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بنی نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑے مالدار تھے اور تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ پھر غزوہ احد جو 3 ہجری کے بعد یہ اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے، کیونکہ احد میں مسلمانوں کا خاصا نقصان ہوا تھا اور انہوں نے سوچا کہ اب مسلمان جو ہے معزوم ہو گئے، ان کو شکست مل گئی ہے، تو اب یہ دوبارہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکیں گے۔ تو وہ پھر یعنی جو ہے انہوں نے سمجھا کہ ہم مسلمان کمزور ہو گئے، تو کعب بن اشرف جو تھا ان کے سردار نے مکہ جا کر مشرکوں سے عہد کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مکہ والوں کا ساتھ دیں گے۔ تو ایک مرتبہ بنی نذیر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر بلایا اور قتل کرنے کا سامان کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو اوپر سے ایک بہت بھاری پتھر آپ کے اوپر پھینکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ عقائد و جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ اس لیے ان کو سزا دینے کی ضرورت پیش آئی۔ کعب بن اشرف غدار کو ایک مسلمان محمد بن مسلمہ نے ٹھکانے لگایا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا جو ہے محاصرہ کر لیا اور انہوں نے تنگ ہو کر پھر صلح چاہی، اور پھر عقائد و جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے قلعوں کو چھوڑ کر چلے جائیں، جو سامان اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اسے لے جائیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں، تو باقی جو مال ہے اس کے مالک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس طرح وہ وہاں سے چھوڑ کر پھر کچھ خیبر چلے گئے، کچھ شام چلے گئے، باقی جو مال بچا وہ مال غنیمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تقسیم کر دیا اس کو۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ یعنی منافقوں نے ان یہودیوں سے ہمدردی دکھائی تھی اور ان سے کہہ رکھا تھا کہ مسلمان تم سے لڑے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مگر جب بنی نذیر پر جب ان کو نکالا گیا تو وہ نہ ان کے ساتھ گئے اور نہ ان کے ساتھ لڑے۔ یعنی منافقین کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ جہاں سے مفادات اصل ہوتے تھے اسی گروہ کے ساتھ مل جاتے تھے۔ جب دیکھے کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو مسلمانوں کے ساتھ کہتے تھے کہ قالوا آمنا، تو جب کفار کو دیکھتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ
ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو جسٹ ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب مومنین سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم مومن ہیں، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم تو جسٹ مذاق کر رہے تھے، ہم تو حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر یہاں یہ جب کچھ خیبر چلے گئے، کچھ شام چلے گئے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے املاک و سامان کے مالک بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سامان جو ہے ماجرین میں بانٹ دیا. اس طرح انصار کے سر سے ماجرین کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، اور انصار کے 2 مفلس قبیلوں کو بھی اس میں سے مدد کی گئی. اس صورت میں انہی سب موضوعات کا بیان ہے. بنی نذیر کا ان کے غداری کی وجہ سے مدینہ سے نکالا جانا، ان کے مال کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا، اس کی تقسیم، منافقوں کا رویہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی بری عادتوں کی تشریح وغیرہ اس میں موجود ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو پرہیزگاری کی دعوت دی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں ذخیرہ اکٹھا کرنے کی نصیحت ہے. یہ دنیا دار العمل ہے اور دار الابتلاء ہے، آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. اور پھر یہاں بتایا گیا اس سورہ کی یہ آخری آیتیں، آیت الکرسی، سورہ غافر، سورہ حدید کی شروع کی، اور یہ آخری آیتیں اور قل واللہ احد کی طرح یہ بھی توحید کی خاص تعلیم دیتی ہیں. سورہ حشر کے مضامین میں یہ صورت مسلمانوں کو جو ہے وہ سکھاتی ہے کہ انسانی سوسائٹی کو جو ہے وہ ہر طرح کی برائیوں سے جو ہے وہ اور شرارتوں سے جو ہے وہ انسانوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اور ایک ایسی سوسائٹی بنانی چاہیے جس میں امن ہو، جس میں فساد نہ ہو، جس میں فتنہ نہ ہو. یہ تمام مسلمانوں کا سب سے ضروری فرض ہے کہ وہ شریر لوگوں کو سمجھائیں. اگر وہ سمجھانے پر بھی شرارت سے باز نہ آئیں اور کھلم کھلا قول و قرار سے پھر جائیں، ان کے دب جانے کے بعد ان سے ملی ہوئی دولت، زمین و جائیداد کے مالکدار لوگ بن کر نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ اس میں ہر انسان کا جو ہے ضرورت مند کا حق ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور دوسرے دیکھتے رہیں. تو ایسے میں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر سب مومنین مل کر دبائیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو چونکہ ان سارے مالوں کا حقیقی مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن انتظامی حیثیت سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے اور اختیار میں ہیں. اب وہ اس کی آمدنی سے اپنے قرابت والوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مسافروں کی مدد کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پہلی دولت مند ہیں وہی اس پر قبضہ جما بیٹھیں اور وہ انہی کے درمیان یعنی پھرتی رہے، اور جن کی محنت اور کوشش سے وہ حاصل ہو وہ منہ دیکھتے رہ جائیں. مسلمان اس ہدایت پر عمل کر کے اپنا مالی نظام درست کر سکتے ہیں. آج دیکھیں کہ جو حکم بن جاتا ہے وہ سارے مال و دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب الیکشن سے پہلے وہ طرح طرح کے بڑے بڑے بانگ اور بلند دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، انقلاب آ جائے گا، سارے لوگوں کو ان کی دہلیز تک ساری سہولتیں ملیں گی، ہر آدمی کو گھر فری ملے گا. لیکن جب حکمران بن جاتے ہیں تو پھر دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. آج یعنی اکثر مسلم ممالک کے حکمرانوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خون چوس رہے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی فرمایا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی آپ نے کبھی پیسہ جمع نہیں کیا، آپ ہمیشہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا تو کیسی صورتحال تھی، دیے میں یعنی تیل جلانے کے لیے نہیں تھا. تو اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ یہ یعنی اگر کسی کو اللہ نے مفلس بنایا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر کسی کو مال دولت دیا یہ نہیں کہ وہ اس میں اسراف کرے اپنی مرضی سے، بلکہ اس میں وفی اموالہم حق معلوم وللسائل والمحروم، وہ اس کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں یہ مال امانت دیا ہے تو اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کرے، بے سہارا لوگوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، محتاجوں کی مدد کرے، جو معاشرے کے بے سہارا لوگ ہیں ان کا سہارا بنے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور نہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ آپ اپنے مال کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اڑاتے پھریں. یعنی ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کا حق ادا کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہے اس کو اچھے کاز میں اپنے لیے استعمال کریں، لیکن پھر بھی یہ نہیں ہے کہ انسان مقید ہے اس میں کہ وہ جائز چیزوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مال دیا گیا ہے تو میں اس سے نعوذ باللہ چاہے شراب پیوں چاہے میں جوا کھیلوں، یہ نہیں ہے۔ انسان جو مسلم ہے اس کو مقید کیا گیا ان چیزوں میں۔ پھر آپ دیکھیں یہاں کہ فرمایا گیا کہ جو آدمی مالدار ہے اس کا امتحان ابتلا ہے اس کے لیے، کہ وہ اللہ نے جو اس کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اور یعنی جب اللہ کے راستے میں انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھی صورت میں اسے واپس لوٹاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اپنے فضل سے اسے عطا کرتے ہیں، اس کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رکھتے۔ یہاں پھر کہا گیا کہ اپنا فرض اچھی طرح انجام دینا چاہیے۔ امت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا حاکم ایسے شخص کو بنائے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور پھر اس آدمی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، یہ نہیں کہ وہ صرف اپنی مفادات کے لیے ساری چیزوں، جہاں اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ اس سے پوری کر سکتا ہے اپنی بنیادی ضروریات کو، لیکن یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے ہر چیز جمع کرنا شروع کر دے اور امت مسلمہ کا خون چوسنا شروع کر دے، اور لوگ جو ہے ان کو کہے کہ آپ کمائیں اور مجھے دیتے جائیں اور میں مزے کروں۔ تو جو ایک مسلم حکمران ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسلم سوسائٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اپنی رعایا ان کی ویلفیئر کا انتظام کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ان کی رہائش کا انتظام کرے، ان کی جو بھی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرے، اور معاشرے کے جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا سہارا بنے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی فرمایا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس مال کو جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دے اور مال جمع کرنا شروع کر دے، یعنی جس طرح آج کل کے نظام حکومت میں نے عرض کیا کہ ایسے ہی سسٹم ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنے مسلم ممالک کے حکمران ہیں جنہوں نے مال لوٹا اور بنایا اور اپنے ملکوں سے بھاگے، اور یعنی کوئی خدا کا خوف قریب سے نہیں بھٹکتا۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو ڈیل دیتے ہیں، لیکن جب اس کا عذاب آتا ہے ان بطش ربک لشدید انہ یبدئ و یعید، پھر کہیں بھاگنے کی انسان کو فرصت نہیں ملتی۔ تو یہاں یعنی اب دیکھیں کہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، لیکن ملک کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں، اپنی آسائشوں میں، اپنے چوکیداروں میں، اپنے یعنی مہمانوں کے ضیافت میں وہ اڑا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ کا خوف عطا فرمائیں، تاکہ وہ یعنی امت مسلمہ کے افراد کے لیے اور ان کی فلاح بہبود کے لیے سوچیں۔ تو جو آدمی حاکم بنے اس کو رعایا کا اکثر ادنا درجہ کی، یعنی آج کے مسلم معاشرے میں یعنی ادنا درجہ کی ضروریات جو ہیں رعایا کی وہ پوری نہیں ہوتی، لیکن حکمران جو ہیں ان کی عیاشیاں، لگژری لائف، گاڑی، محلات، گاڑیاں، سیکورٹی، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں، لیکن عوام بھوکی مر جائے، ان کو کھانا ملے نہ ملے، ان کو کپڑے ملے نہ ملے، ان کو گھر ملے نہ ملے، یہ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہاں یعنی فرمایا گیا کہ یعنی یہ نہیں کہ حکمران اپنا گھر بھریں اور دوسروں سے کہیں کہ آپ کما کے ہمیں دیتے رہیں، بلکہ حکمران کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ امت مسلمہ کے ہر شخص کا حق ہے ان وسائل میں، تو یہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ یہ تو شخص امین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کے کاندھے پہ یہ ذمہ داری ڈال دی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص یعنی ذمہ دار ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، ایک آدمی کسی محکمے کا ڈائریکٹر ہے اس سے اپنے ملازمین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک آدمی منسٹر ہے اس کو اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں سے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے افعال کا۔ پھر یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنی چاہیے جس میں ہر طرف محبت ہو، امن ہو، رواداری ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈر نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں فتنہ اور فساد نہ کریں، جو ان کے دلوں میں ہو وہی ان کی زبانوں پر ہو، منافقت کا رویہ نہ اپنائیں۔ تو یعنی تو اگر یہ چیز یعنی فرمایا کہ قائم کرنے میں مسلمان کامیاب ہو گئے تو پھر ہر طرف ان کو کامیابی حکمرانی ملے گی، پھر تمام لوگ ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔
تو اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کوئی فساد کھڑا ہوگا، آپس میں جھگڑے ہوں گے، پھر سارا امن تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو ایسی سوسائٹی اگر قائم ہو جائے گی تو دوسرے لوگوں پر بھی روب دبا بیٹھ جائے گا، اور وہ بھی جو ہے پھر دشمنوں کے چکر چھوٹ جائیں گے، جیسے یہاں ان مدینہ میں بنی نذیر کے ساتھ ہوا جب مسلمانوں نے چڑھائی کی مل کے۔ حالانکہ مسلمان جو تھے وہ نہ ان کے پاس اس وقت مال و دولت تھا، نہ کوئی اسلحہ بہت زیادہ تھا، لیکن ایک یونٹی تھی۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ بے بس ہو گئے، اور آخر میں انہیں سرنڈر کرنا پڑا، اور آخر میں وہ جگہ ان کو چھوڑنی پڑی۔ تو آج بھی اگر امت مسلمہ کے اندر یونٹی آ جائے، اتحاد آ جائے، اتفاق آ جائے، تو آج بھی امت مسلمہ وہی قوت بن سکتی ہے۔ کاش اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ فہم عطا فرما دیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یعنی جب مسلمانوں نے ان پر بے سر و سامان اکٹھے ہو کر ان کے قلعے پر چڑھ گئے تو ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بھاگتے بنے۔ پھر مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی بنا پر خلوص اور ہمدردی پر ہونی چاہیے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی نفاق نہ برتیں، یہ نہ ہو کہ دل میں کچھ ہو اور ظاہر کچھ ہو۔ ایک دوسرے کے لیے یعنی وہی چاہیے، یعنی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے انسان۔ جیسے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے حاکم اور سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو بجا لینا چاہیے، آپ کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا حکم دیں اس کو کرو، جسے منع کریں رک جاؤ۔ پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ محبت بھی کرے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ پھر کہا کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں یعنی بتایا گیا کہ جس کام کے کرنے کا عقائد ہو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے کرو، اور جسے منع کریں وہاں رک جاؤ، اس کے پابند ہو جاؤ، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو جو ہے اپنا شعار بنا لو، ان کی فرمانبرداری کرو۔ یہ تمہاری دنیاوی زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی کامیابی کا ضمانت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ امت مسلموں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا ایک امیر بنائے، اپنا ایک لیڈر بنائے جو امت کے حالات درست کرے۔ وہ اپنے مفادات نہ سوچے صرف، بلکہ ہر ایک کو اس کے مناسب کام میں لگائے، اور کام کرنے والوں کی محنت سے جو حاصل ہو ان کے آرام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا بندوبست کریں، اپنی ضرورتیں کم کرے، اور سب کے ساتھ اسی طرح رہے جیسے اور رہتے ہیں، یعنی عدل و انصاف کرے۔ پھر آدمیوں کے جب کام درست ہوں گے، جب وہ اللہ کو مان کر اس کے حکموں پر چلیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ اختیار کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ پھر قیامت پر ایمان لائے بغیر انسان کے جو بتایا گیا کہ کام درست نہیں ہو سکتے، خوب سمجھ لو کہ مرنے کے بعد اچھوں کو جزا اور بروں کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل، قیامت کا یقین، یہ تین چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان اصل کامیابی کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ظاہر جو دھوم دھڑکا ہے، یہ زیب و زینت ہے، یہ نمائش ہے، یہ چند دنوں کے لیے ہے، یہ ختم ہو جائے گی، عارضی ہے۔ موت ایک دن غلط آدب آئے گی، پھر صرف اللہ عز و جل سے پالا پڑے گا۔ پھر سورہ حشر میں بنو نضیر قبیلے نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دن کے معاشرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف ان کو نکال دیا گیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، اور ان کی ضیافت کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان ہے۔ غلبہ اسلام کی بشارت اس صورت کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ نیز یہ کہ مسلمان قانون الہی پر کربند ہو کر سربلند ہوں گے، اس سے منہ موڑنے والے جو ہیں وہ ذلت اور تباہی و بربادی سے دوچار ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے یہ موضوعات ہیں۔ گویا غلبہ اسلام کا آغاز اور مسلمانوں کے فرائض اور منافقوں کے احوال اس طرح جو ہیں حاملین قرآن کا بیان ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو غور کرے
کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ان ظالموں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کے حکموں کو بلایا، پھر اللہ نے ان کا حقیقی نفع ان کو بلوا دیا۔ جنتی اور دوزخی اللہ کے نظر میں ایک جیسے نہیں۔ یہ قرآن ایسی بازمت کتاب ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر اترتی تو پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا، رحمان اور رحیم ہے، بادشاہ ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگران اور غالب ہے، بڑائی والا ہے، ٹھیک ٹھیک بتانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اچھے ناموں والا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف میں مصروف ہے۔ اس طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے، یہاں ان آیات مبارکہ پر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آیات کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اب دیکھیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہاں تسبیح اور حمد اور پاکی سے سورت کا آغاز ہوا تھا، اسی موضوع کے ساتھ اس سورت کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ جو ہے اس کا حاصل یہ ہے، اس سورہ کا آغاز ان آیات مبارکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں کہ سورہ ممتحنہ جو ہے ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 60 ہے۔ اس سورہ کے 2 رکوع اور 13 آیات ہیں، اور یہاں جو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہجرت کے 8ویں سال میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان صلح حدیبیہ کی صلح ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی اور 2 سال تک ان شرطوں پر جو صلح کے وقت ٹھہری تھی دونوں اطراف سے برابر عمل ہوتا رہا۔ ان کی روح سے کافر اگر مسلمان ہو کر مدینے آ جاتا تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا تھا، لیکن اگر مسلمان کوئی مکہ چلا جاتا تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اسی زمانے میں کچھ جو عورتیں ہیں وہ اسلام قبول کر کے مدینہ آ گئیں، تو اب عورتوں کے لیے کوئی واضح ایسی شک صلح حدیبیہ میں موجود نہیں تھی کہ عورتوں کو بھی واپس کر دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے یعنی جہاں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو ہے واپس نہ کیا اور قریش نے مطالبہ کیا کہ ان عورتوں کو بھی واپس کریں، تو پھر اس پہ حکم ہوا کہ یعنی ان عورتوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان عورتوں کے جو پہلے شوہر تھے کفار، ان کو جو مسلمان ان کے ساتھ نکاح کریں گے اس کے بدلے میں جو انہوں نے اس پہ خرچ کیا تھا وہ ان کو دیں گے۔ اور اسی طرح یعنی کفار جو یعنی اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کے چلی جاتی ہے تو پھر کفار کو کہا گیا کہ وہ بھی اسی طرح یعنی اس کا معاوضہ دیں گے جو انہوں نے ان کے اوپر خرچ کیا، لیکن کفار جو قریش تھے وہ اس سے انہوں نے انکار کر دیا، اور لیکن پھر مطالبہ جو عورتوں کی واپسی کا اس پہ بھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو چونکہ ظاہر ہے کہ مسلمان عورتوں کو واپس بھیجنے میں بہت بڑی کو بات تھی، اور جو کفار ان کے ساتھ سلوک کرتے وہ یعنی انتہائی برا ہوتا، تو اس لیے یعنی اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا گیا کہ مسلمان ہو کر جو عورت گھر بار چھوڑ آئے، تمہارے اندر آ جائے، اپنے کافر خاوند کے نکاح سے باہر ہو گئی ہو، اب جو مسلمان اس سے نکاح کرے وہ اس کے پہلے کافر خاوند کو ہر جانے کے طور پر اتنا روپیہ ادا کر دے جتنا اس نے خرچ کیا ہوا تھا اس کے اوپر، تو جو اس نے اپنی بیوی پر خرچ کیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان عورت کفر اختیار کر کے کافروں میں جا ملے تو کافر اسے واپس نہ بھیجیں، مگر اس سے شادی کرنے والا اس کے بعد اس کے پہلے مسلمان خاوند کو ارجانہ کے طور پر اتنا روپیہ دے جو وہ اس پر خرچ کر چکا ہے۔
مسلمانوں نے اس حکم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا، مگر کفار نے مال دینے سے انکار کر دیا اور حکم نہ مانا، لیکن اسی طرح عورتوں کی واپسی پر اصرار جو ہے وہ ترک کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بخریت گزر گئے۔ 2 سال بعد 8 ہجری میں جو ہے مکہ کے کافروں نے اس صلح کی کھلا جو ہے اس کو توڑ دیا، اس معاہدے کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں، لیکن خفیہ طور پر مکہ پر دعویٰ بولنے کے لیے آپ نے تیاری کا جو ہے حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ مکہ والوں کو اس کی خبر نہ ہو، پہنچنے نہ پائے۔ تو ان میں یہ ورنہ پھر لڑائی ہوگی اور حرم مکہ میں خون ریزی کرنا پڑے گی۔ ایک مسلمان تھے جو حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے بیوی اور بچے مکہ میں رہ گئے تھے، تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ذریعے اس خط کو ارسال کیا تاکہ وہ سمجھے کہ شاید یہ خط ان کے پاس پہنچے گا۔ ان کو بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح آپ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد کرے گا، تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں۔ تو وہ سوچتے تھے کہ شاید اس طرح میرا خط ان کو ملے گا تو وہ میرے بچوں کی ان سے خلاصی ہو جائے گی۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے چند صحابہ کو اس عورت کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ خط اس سے چھین لیں، تو ان صحابہ نے ان سے عورت سے وہ خط چھین لیا اور واپس آ گئے۔ جب ان سے حاتم بن بلتہ سے پوچھا گیا، ان کے سرزنش کی گئی، تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، توبہ کی، اور کہا کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کو تو فتح نہیں ہے لیکن میرے بیوی بچے جو ہیں وہ بچ جائیں گے، تو اس طرح جو ہے ان کو معاف کر دیا گیا۔ یعنی عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے خط لکھا ہے۔ تو پھر یعنی اب دیکھیں کہ یہاں یعنی سورہ ممتحنہ میں اور کیا چیزیں ہیں۔ سورت پر اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن کون ہیں، دشمنی کی جڑ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نمود ملنے کے بعد مکہ میں 13 سال رہے اور لگاتار ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے، سارے دلائل ان کے سامنے پیش کیے، اور ان کو کہتے تھے کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا قدیم مذہب ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد جو ہے چلتے آ رہے ہیں، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر تم کوئی اور دین نکالو گے تو ہم اسے نہ خود قبول کریں گے اور نہ کسی اور کو اس پر عمل کرنے دیں گے، یعنی اس دین کو قبول کرنے دیں گے۔ تو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری رشتہ داری کا خیال کر لو، تم اسلام نہ قبول کرو لیکن کم از کم جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہ پڑو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا کام ہم نہیں کرنے دیں گے، نہ تمہارا دین مانیں گے اور نہ کسی اور کو ماننے دیں گے۔ ان کا یہ طرز عمل جو تھا آدمی کے ضمیر کی آزادی کا گلا گھونٹنا تھا، جس کو آپ آج کل کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ریلیجن۔ تو اسلام نے جتنی آزادی دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے۔ اسلام نے واضح کہا ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن یہی انسانی آزادی مٹانا، یہ دشمنی کی جڑ ہے۔ اس صورت سے معلوم ہوا کہ جو آزادی کو مٹانا چاہتے ہیں، دینی آزادی کو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اور پہلے انہیں سمجھا دو کہ تم کسی دین کو نہ مانو لیکن کسی دین کو قبول کرنے سے مت روکو، اگر وہ مان جائیں تو ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور مل جل کر رہنے کے جو اصول ہیں ان کے مطابق ان سے معاملہ کرو۔ جو لوگ اس پر راضی نہ ہوں انہیں کہیں چھوڑ کر چلے جاؤ، پھر بھی اگر وہ ستائیں تو ان سے پوری قوت سے مقابلہ کرو، اور جب تک دینی آزادی کی جو ہے وہ قائل نہ ہو جائیں ان سے لڑتے رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اسلام محض ملک فتح کرنے اور بادشاہی کرنے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مذہب کے پرچار کرنے کی آزادی دنیا میں قائم رہے، اور جس کا جو جی چاہے سوچ سمجھ کر مذہب چاہے اختیار کرے۔ میل جول کی جڑ صرف عدل و انصاف پر ہے، اس کی بنا پر کسی مذہب پر نہیں۔ مسلمانوں کو قرآن سکھاتا ہے کہ اگر تم قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو سلطنت اور حکومت جو ہے تمہارے قدم چومے گی۔ تو اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں، لڑو تو اس سے لڑو جو اسلام کو پھیلانے سے روکے، اور بجائے انسانیت کے اصولوں کے خاص اپنے دینی عقائد کو میل جول کی بنیاد ٹھہرائے اور کہے کہ میرے مذہب کو نہیں مانتا، میں اسے منوا کر ہی چھوڑوں گا، اس سے زبردستی اسلام یا اس کا جو مذہب وہ چھڑا کر رہوں گا۔ یہ لوگ ظالم ہیں اور انسان کو اپنی خواہش کے مطابق غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا مٹانا ہر عقل مند انسان کے فرائض میں سے ہے۔
یہ اسلامی جہاد ہے، یہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ انسان کی ذہنی اور فکری آزادی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں جو کوئی کسی دین کو زبردستی منوانے یا کسی دین کو مٹانے کے لیے دوسروں کو دبانے اور مجبور کرنے پر اتر جائے وہ اللہ کا اور مسلمانوں کا اور رسول کا دشمن ہے۔ ایسے لوگوں سے جب لڑائی چھڑ جائے تو پھر کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ ان میں سے کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، پھر سب مسلمانوں کو متفق ہو کر اس کے ساتھ لڑنا چاہیے جب تک وہ اپنی ضد چھوڑ نہ دیں۔ ان کا مار مار کر فرمایا کہ کچومر نکال دو۔ یہ لوگ انسان کی ضمیر کی آزادی مٹانا چاہتے ہیں، ان سے ہمدردی کرنا انسانیت کا خون کرنا ہے۔ یہ راستی اور سچائی کے دشمن ہیں، ان سے لڑنے میں اپنا مال، جان اور اولاد کی پرواہ نہ کریں، چونکہ یہ نقصان جو آپ کو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے یہ عارضی ہے۔ ان لوگوں کے ٹھیک بنانے سے سچ کا بول بالا ہوگا اور اس سے جو فائدہ ہوگا وہ عارضی نقصان کی پوری تلافی کر دے گا۔ پھر دنیا کی آزادی کا دورہ ہو گیا ہے اور کسی کو بے جات طور پر دبا نہیں سکیں گے۔ یہ جن لوگوں نے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے محض سلطنت حاصل کی اور دوسروں پر بادشاہ بن کر بیٹھنے کے لیے جنگ کی وہ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں، اسلام ان کی حمایت نہیں کرتا۔ جو لوگ مذہب کی آزادی کے قائل ہیں اور مذہب کی بنا پر کسی سے دشمنی اور اناد نہیں رکھتے اور مسلمانوں کو محض اس بنا پر نہیں ستاتے کہ وہ مسلمان ہیں، تو ان ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف اور رواداری کا برتاؤ کرنے، خوش خلقی کے ساتھ بقدر ضرورت میل جول رکھنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اس صورت میں مسلمانوں کی ظاہری پہچان یہ رکھی گئی ہے کہ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد جو شخص جو ہے وہ شرک نہ کرے، جو شخص شرک کرتا ہے، چوری، زنا، قتل، جعل سازی اور دھوکے سے بچتے رہنے کا اقرار کرے، وہ مسلمان ہے، یعنی ان سارے گناہوں سے جو بچتا ہے۔ اس کے بعد اس کو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، جو طریقہ قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے اس پر چلنے کی کوشش کرے اور کسی اور طریقے کی نقل نہ کرے اور کسی کی عارضی اور مادی اور ظاہری کامیابی سے مروب نہ ہو۔ یہ نہیں کہ سوچے کہ کفار کے پاس مال و دولت ہے تو اب میں ان کو فالو کروں تو مجھے کامیابی مل جائے گی۔ پھر اب دیکھیں کہ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ جس میں انسان کی روحانی اور جسمانی فلاح و بہبود کا خیال رکھا گیا ہے، یہ بات کسی دوسرے اور طریقے اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اس سورہ مبارکہ میں ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ یہاں کفار سے مقاطعہ اور اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ مدنی صورت ہے جیسے میں نے عرض کیا شروع میں، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں خاص باتیں کرنے اور کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا تھا اور اختتام پر دین الہی کے لیے کمر بستہ ہونے اور کچھ کر دکھانے کا حکم دیا گیا۔ یوں اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اور انتہا میں بڑا مضبوط آپس میں تعلق ہے، یعنی پوری مناسبت پائی جاتی ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ میں کئی باتیں ہیں، جیسے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے۔ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی اور وہ دوسروں پر بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس بات پر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے بیعت لیں جو مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ گئی تھیں، اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا، چونکہ خواتین کا کوئی ایسا معاہدے میں ذکر نہیں تھا کہ اگر عورت ہو تو اس کو بھی واپس کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں قباتیں بھی تھیں، اگر عورتوں کو واپس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ برا سلوک کرتے، ان کی عصمت دری کرتے، تو یہ جو ایک مسلمان کے لیے وہ درست نہیں تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب یہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں نکاح کر لیں گی اور ان کے جو پچھلے خامن تھے کفار، ان کو اتنا ہی عوض جتنا ان نے ان کے اوپر خرچ کیا ہوا تھا شادی کرتے ہوئے اتنا وہ ان کو ادا کر دیں گے۔ اور اسی طرح کفار کے لیے بھی یہی حکم، لیکن کفار نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جس طرح ان کا ہمیشہ رویہ تھا۔ تو اس طرح یہ سورہ مبارکہ اس آیہ مبارکہ پر ختم ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو رکھو
جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، بے شک وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں جو ہے کفار سے مقاطعہ اور اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ دو ٹوک فیصلہ فرما دیا گیا مومنین اور کفار کے درمیان۔ پھر یہ عارضی چیزوں کے متعلق بتایا گیا کہ یہ ظاہری طور پر جو جس کو نقصان سمجھتے ہو، حقیقت میں تمہاری کامیابی یہی ہے۔ یہاں مومنات کا مقام جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں فیصلہ کیا گیا کہ ان عورتوں کو جو اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آ جائیں، ان کو واپس نہ کریں۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے ایمان کی کسوٹی مقرر کی گئی کہ ان سے بیعت لیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، شرک نہ کریں، ولا یسرکن اور چوری نہ کریں، ولا یزنین اور زنا نہ کریں، ولا یقتلن اولادہن اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یاسینک فی معروف، اور یہ بہتان تراشی نہ کریں ایک دوسرے کے بارے میں، اور نافرمانی نہ کریں کسی شرع کے حکم کی۔ تو فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم، تو آپ بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ میں جو ہے آخری جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جیسے میں نے ابھی پڑھی ہے، تو یہاں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس طرح آج ہم سورہ ممتحنہ بھی ہماری ختم ہو گئی ہے، اور اس سے اگلی صورت جو ہے وہ سورہ صف ہے، اور سورہ جمعہ آگے انشاءاللہ کل ہم ان صورتوں کو مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کے مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کے معانی کو سمجھنا بھی عبادت ہے، قرآن کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی عبادت ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق بنائیں۔ اب رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں، تو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آخری الوداع جو ہے وہ استغفار کے ساتھ کریں رمضان کو، تو اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنی غلطیوں پر توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے، تاکہ اس مہینے سے ہم نکلیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی ہو، ہمارے اوپر رحمتیں نازل کی ہوں، ہمیں آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دیا ہو، ہمیں تقویٰ سے ہمارے دلوں کو منور کر دیا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے روزے کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے سحری و افطاری کو، ہمارے سارے اعمال کو، قرآن کی تلاوت کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اس کے عوض، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کے ساتھ ہمیں اور مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تمام ساتھی تھے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے کافی سارے دوست ہیں، ڈاکٹر محمد علی صاحب قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اسی طرح نسیم ضیابات ہیں ہمارے ساتھ اردن سے، میرے دوست حیاکم اللہ، اہلاً و سہلاً۔ اسی طرح ہمارے بہت پیارے دوست برسٹر ریاست صاحب ہیں، اور محمد ظہیر صاحب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل پھر اسی مجلس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ عید ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل بھی ہمارا یہ نشست ہو، چونکہ ہمارے ابھی تقریباً یعنی 2.5 پارے باقی ہیں، تو آگے انشاءاللہ شوال کے روزے بھی ہم مل کے رکھیں گے، تو اس میں انشاءاللہ پھر آج شام کے درس میں کوشش کروں گا کہ شوال کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔